آج جو قصہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ ایک فیملی کا ہے جو ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے تھے، اور جب فیملی اکٹھی جا رہی تھی تو یہ لوگ 7-8 لوگ تھے اور 2 گاڑیاں تھیں، اور بڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے ایسے ٹرپس میں جب سب لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، اور بہت انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ گپے مارتے ہوئے گاتے بجاتے ہوئے جاتے ہیں، سفر کا بالکل پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ پورا سفر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا تھا ان لوگوں کا، اس سفر میں انہیں 9 سے 10 گھنٹے لگنے تھے، لیکن کیونکہ موسم گرمیوں کا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم سفر شام کو شروع کرتے ہیں تاکہ رات اس میں آ جائے گی اور ٹھنڈا ٹھنڈا وقت مل جائے گا، اور صبح کے کچھ آورز میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ دن کو جائیں، اور دن کو ٹریول کرنا اتنی گرمی میں امپاسبل تھا۔ خیر وہ لوگ بڑے مزے سے جا رہے تھے اور بڑا اچھا سفر گزرا تھا، دونوں گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی تھیں اور ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا، ہر کوئی ریلیکس کر رہا تھا، گانے لگے ہوئے تھے، گپے چل رہی تھیں، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد سب کو خیال آتا ہے کہ ہم نے رستے سے ابھی تک کچھ لیا نہیں ہے، جو کہ کچھ سنیکس ہوتے ہیں یا کوئی ڈرنکس ہوتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ آگے جو فرسٹ اسٹیشن آئے گا کم از کم 1-2 گھنٹے کا سفر گزار لیں، اور جو کوئی پیٹرول پمپ یا سروس اسٹیشن آئے گا وہاں سے لے لیں گے۔ تو کافی دیر چلتے رہنے کے بعد تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایک پیٹرول پمپ انہیں نظر آیا، جس کے اندر اس کی شاپ بھی تھی جہاں سے وہ اپنی چیزیں لے سکتے تھے، تو سب لوگ وہاں پہ اتر گئے اور اندر جا کے انہوں نے اپنی چیزیں وغیرہ لیں۔ اس وقت رات کے 12 بج گئے تھے۔ تو دکان میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو ورکرز تھے وہاں کے، ان کے ساتھ گپ شپ لگی، تو ان سے پوچھا کہ یہاں سے کتنی دور جانے پر کوئی ہوٹل یا کوئی کیفے وغیرہ آ جاتی، کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ، کہ اگر ہم لوگ اترنا چاہیں کچھ کھانا پینا چاہیں رات کے بیچ میں۔ تو ان لوگوں نے جب پوچھا آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں شادی اٹینڈ کرنے، اور یہ ہمارا روٹ ہوگا۔ ایک دم سے وہ جو 2 آدمی تھے اس شاپ کے، ان دونوں کے چہرے پہ عجیب پریشانی اور کنسرن آ گئی، اور وہ بالکل چپ سے ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ کوئی بات ہے، اس طرح کر کے کیوں یہ عجیب سا بیہیو کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ لوگ اس طرح چپ کیوں ہو گئے بالکل؟ تو وہ کہنے لگی جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ابھی آگے نہ جائیں، یہ رات کا سفر کرنے والی روڈ نہیں ہے، آپ دن ہوتے ہی یہاں پہ ٹریول کر لیں اور چلے جائیں، لیکن رات کا سفر مت کریں۔ لوگوں نے کہا کیا ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہے؟ لیکن ہم لوگ تو ایکچولی یہ لوگ باقاعدہ اپنے لیے پسٹلز اور یہ وہ چیزیں گاڑی میں رکھ کے نکلا کرتے تھے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا تو پوری فیملی کو رات کو لے کے جانا تو سیف ویسے بھی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ کافی تیاری کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اس بات کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں تو بہتر ہوگا، چور ڈاکو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، اور بہت مشکل میں کئی لوگ آئے ہیں جو آگے چلے گئے رات کے وقت۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح ڈرانے کی اور عجیب باتیں کرنے کی۔ تو انہوں نے اس کی بات غور سے نہیں سنی، اور انہوں نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور واپس چلنا شروع ہو گئے۔ تو جنہوں نے مجھے سٹوری سنائی ہے ان کے بھائی نے جا کے وہ لڑکوں سے پوچھا اکیلے میں کہ ایسی کیا بات ہے، کھل کے بتاؤ، اگر مذاق کر رہے ہو تو یہ کوئی مذاق اچھا نہیں ہے کسی فیملی کے ساتھ۔ آپ کی بھی فیملیز ہوں گی کہ جو رات کو سفر پہ جا رہے ہیں اور ان کو عجیب سی پہیلیاں بجھوانے کی، ڈاکوؤں کا خطرہ ہو سکتا ہے، چوروں کا ہو سکتا ہے، اور کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ راستہ ہانٹڈ ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اصل میں ہو رہا ہے یا خواب دیکھ رہے ہیں یا سچ مچ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ کیا عجیب واقعات ہوتے ہیں جو وہاں سے واپس آ کے بتاتے ہیں لوگ۔ تو یہ تو ایک کامن پریکٹس ہے کہ رات کے وقت یہاں سے کوئی ٹریول نہیں کرتا، آپ تو دوسرے شہر سے آ رہے ہیں اس لیے آپ کو شاید نہیں پتہ۔ اس روڈ پہ خاص طور سے ایک عورت نظر آتی ہے، اس روڈ پہ خاص طور سے ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے جو اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سامان اٹھا کے، اور وہ مسافر جو ہیں وہ گاڑیاں روک دیتے ہیں اسے بٹھانے کے لیے۔ اسی طرح وہ عورت مدد مانگتی ہے، اور کئی لوگوں نے گاڑی روک کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس عورت نے انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میرے بھائی نے باتیں تو سن لی، لیکن اس کے دل میں رجسٹر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب مذاق ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے۔
یہ جنوں بھوتوں کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اصل چیزوں سے۔ تو اس نے بھی سب کچھ اگنور کر دیا اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ خیر سارے گاڑیوں میں واپس بیٹھ کے اسی روڈ پر چل پڑے۔ ابھی بڑے مزے سے سب لوگ جا رہے تھے اور کوئی کسی کو ڈر خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، اور وہ کافی آگے نکل گئے۔ انہیں گاڑی چلاتے چلاتے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اور دونوں طرف اس روڈ پہ جہاں وہ جا رہے تھے درخت ہی درخت تھے، جنگل نما جگہ تھی اور خالی روڈ تھی، سنسان روڈ تھی۔ دور دور تک نہ کوئی دوسری گاڑی تھی اور نہ کسی اور کے وہ آثار تھے کہ کوئی انسان آس پاس کہیں رہتا ہو، یا کوئی گھر یا کسی کی لائٹیں نظر آئیں یا کوئی گاؤں، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ لوگ 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا، چلتے چلتے اچانک سے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آگے والی گاڑی جو تھی، اور وہ بند ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید گاڑی میں فیول کا مسئلہ، لیکن فیول کا مسئلہ تو ہو نہیں سکتا، ابھی ڈالا ہے۔ تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوششیں کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیٹر وغیرہ کھول کے دیکھا۔ جب ریڈیٹر کھولا تو وہ بہت گرم ہوا تھا، اگلی والی گاڑی کا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ جب پانی لینے کے لیے گئے گاڑی میں تو پیچھے پانی کی بوتل خالی پڑی ہوئی تھی، اور دوسری گاڑی میں دیکھا تو اس میں بوتل ہی نہیں تھی۔ اس بات پہ سب کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی بڑی بیوقوفی کون کر سکتا ہے کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور پانی کی بوتلیں تک نہیں رکھی گاڑی میں اس طرح کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر انہوں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا، تھوڑا آگے پیچھے اتر کے کہ شاید کوئی جگہ نظر آئے یا کوئی گاؤں نظر آئے تو کسی جگہ سے پانی لے آئے۔ تھوڑا آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ وہ لڑکے جب گئے، انہوں نے دیکھا نیچے کی طرف تو یہ تھوڑی اونچائی پہ روڈ تھی اور تھوڑا سا درختوں کے ساتھ نیچائی پہ ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہاں انہیں نظر آئی پانی کی ایک جیسے کوئی لکیر ہوتی ہے نا، جیسے کوئی چھوٹی سی سٹریم جا رہی ہے۔ اب وہ نالا تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن پانی نظر آ رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، اس میں وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے وہاں پانی ہے۔ تو انہیں تھوڑا سا نیچے اتر کے جانا تھا اس پہاڑی پر، اور نیچے سے وہ پانی بھر کے لانا پڑتا اوپر کے لیے۔ تو یہ دونوں بھائی جو تھے، ان دونوں نے کہا کہ ہم لے کر آتے ہیں، آپ لوگ یہیں رکے اور پانی ڈال کے پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے۔ یہ دونوں مزے مزے سے اترتے گئے، پہاڑی سے نیچے اترتے 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 پانی کے پاس پہنچے جب، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ سا تھا، اس میں سے پانی نکل رہا تھا کافی تیز۔ انہوں نے آرام سے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ پانی بھرتے بھرتے ان کو ریئلائز ہوا کہ بالکل جہاں سے یہ گزر کے آئے ہیں نا، وہاں پہ ایک قبرستان ہے، اور قبرستان کے بیچ میں سے یہ گزر کے آ گئے، کیونکہ قبریں وہاں پہ دور 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 بنی ہوئی تھی، اور اس طرح بنی ہوئی تھی جیسے ایک سلانٹنگ ایریا ہوتا ہے نا پہاڑی کا، اس پہ تھوڑی دور 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 قبریں بنی ہوتی۔ تو انہوں نے نیچے اترنے کی تیزی میں نوٹس نہیں کیا کہ قبروں کے بیچ میں سے اتر کے نیچے آئے۔ خیر ابھی وہ پانی بھر رہے تھے وہاں پہ، تو انہیں تھوڑی سی ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، ڈر کی اور تھوڑے سے خوف کی۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید اس لیے کہ ہم آدھی رات کو 3 بجے کھڑے ہوئے ہیں ایک ویرانے میں قبرستان کے اندر، تو یہ تو ایک نارمل سی فیلنگ ہے۔ تو خیر انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور پانی بھر لیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گئے پہاڑی پر، کیونکہ گاڑی کافی اونچائی پہ کھڑی تھی۔ اترتے ہوئے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنا نیچے آ گئے۔ ان دونوں کے نام، ایک کا نام عاطف تھا، ایک کا نام عمران تھا۔ عاطف بڑا بھائی تھا، عمران چھوٹا تھا۔ تو عاطف نے پانی کا کین اٹھایا ہوا تھا، عمران ساتھ چل رہا تھا اس کے۔ تو یہ لوگ آہستہ آہستہ اگنور کرتے ہوئے اپنے فیئر کو قبرستان کے بیچ بیچ میں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ابھی وہ ہاف رستہ چڑھے تھے پہاڑی پر، تو انہیں پیچھے سے آواز آئی جیسے کسی نے عمران کا نام لیا۔ اس کو سن کے دونوں تھوڑے سے چونکے، لیکن انہیں لگا کہ ہمارا وہم ہے، اس وقت ہوا چل رہی ہے، پتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اسی طرح کی کوئی آواز لگی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا اور اوپر چڑھے تو پھر کسی نے عمران کو دوبارہ آواز دی، عمران۔ تو عمران کی نام اتنا صاف کسی نے لیا تھا کہ یہ دونوں وہیں کے وہیں رک گئے، اور انہیں 1 منٹ کے لیے لگا کہ جیسے ان کے گھر میں سے کسی کی آواز ہے، لیکن وہ نیچے کیوں اتر کے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہے، آوازیں دیں کون بلا رہا ہے، کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ البتہ آواز ایک عورت کی تھی۔
اب تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پر کوئی اور ہی معاملہ ہے، رات کے بیچ میں قبرستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو جتنی تیز بھاگ سکتے تھے اتنی تیزی کی اور بھاگتے بھاگتے اوپر گاڑی تک پہنچے۔ جب یہ اوپر پہنچے بالکل ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے، تو ان کے ابو اور ان کے چاچو وہاں پہ کھڑے ویٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہے، جلدی سے نکلیں بس۔ انہوں نے گاڑی میں پانی ڈالا اور گاڑیاں سٹارٹ کی اور آگے چل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کے آگے ایک عورت آ جاتی ہے، ایک دم سے وہ روڈ پہ آتی ہے، اور جیسے ہی وہ روڈ پہ آئی، ان لوگوں نے بریکس لگائیں دونوں گاڑیوں نے، اور یہ سمجھے کہ کوئی غلطی سے روڈ کراس کرتی ہوئی آ گئی ہے کسی گاؤں سے نکل کے۔ اس عورت کا حلیہ ایسا تھا جس طرح اس کے بال تھے مٹی مٹی، اور بڑے بڑے لمبے بال تھے اس کے، اور عجیب میلے کچیلے کپڑے تھے، ان میں بھی مٹی لگی ہوئی تھی، اور اس کی شکل بہت عجیب سی تھی، پیلا زرد سا رنگ تھا، اس کی آنکھیں کالی کالی ہلکوں سی ہوئی ہوئی تھی، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی پاگل یا ذہنی مریض ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو وہ عورت جب روڈ پہ آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں ہو، راستہ بھول آئی ہو، اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک بھی نہیں لگ رہا، اور یہ اچانک روڈ پہ آ گئی ہے۔ تو انہوں نے گاڑیوں نے ہارن دینا شروع کیا کہ وہ ہٹ جائے سامنے سے۔ اس کو 2-3 دفعہ ہارن دیا، وہ نہیں ہٹ رہی تھی، اور وہ ان کو کھڑی مسلسل گھور رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شیشہ کھول کے نیچے سے آواز بھی دی کہ راستہ دے دیں، سائڈ پہ ہٹ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں جانے تھے، ہم نے گاڑیاں نکالنی ہیں۔ لیکن وہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ گمسم کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ تو بڑی کوشش کرنے کے بعد خیر ان کے ابو نے سوچا میں اتر کے جا کے اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ ہٹے، کسی طرح بات مانے تاکہ ہم جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک مینٹلی سٹیبل عورت نہیں ہے۔ خیر اس کے ابو اتر کے جانے لگے تو اس کی دادی نے انہیں اترنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح ان علاقوں میں ہر چیز اتنی نارمل نہیں ہوتی جتنی تم سمجھ رہے ہو، یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ایک عورت، کون سا گاؤں ہے یہاں پہ، کون سی آبادی ہے، دور دور تک کبھی آپ نے دیکھا تھا جب آپ پانی لینے گئے تھے، کہیں کوئی گھر آبادی، کوئی جھونپڑی بھی نظر نہیں آئی، اور دونوں طرف جنگل ہے، کھائیاں ہیں، کون سی عورت یہاں پہ آ گئی ہے؟ یا تو یہ کوئی بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے، ڈاکو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، آپ گاڑی کھولیں گے، اتریں گے، اور اس وقت وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کسی اور قسم کی کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات پہ اس کے ابو نہیں سننے کو تیار تھے۔ انہوں نے اپنی امی کو منع کیا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ وہمی باتیں ہیں، ایک پاگل عورت ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور راستہ بھول گئی ہے۔ اور اس کے ابو نے انسسٹ کیا، اور وہ کسی کی بات نہیں مان رہے تھے، سب انہیں روک رہے تھے کہ آپ مت اتریں۔ اس کی دادی نے تو آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی خاموشی سے بیٹھ کے، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے۔ ابھی اس کے ابو اترے گاڑی سے اور اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ ابھی وہ پچھلی گاڑی سے اتر کے اگلی گاڑی تک پہنچے ہی تھے، اور اسے آواز دے رہے تھے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، راستہ چھوڑ دیں۔ تو اتنی دیر میں وہ کھڑی کھڑی اچانک وہاں سے غائب ہو گئی، اور اس بارے میں کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ عورت کہاں گئی ہے اور کہاں غائب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تو 2 سیکنڈ پہلے وہ سامنے کھڑی تھی، اور یہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی۔ اور ویسے بھی جس روڈ پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ اچھی خاصی چوڑی روڈ تھی۔ اس روڈ پہ سے اگر کوئی ہٹتا بھی تو اس کو دوسری طرف جانے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا یا بھاگنا پڑتا۔ ایک دم سے کھڑے کھڑے غائب ہو جانا تو بالکل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب دیکھ کے اس کے ابو بھی تھوڑے سے گھبرا گئے ہوں، کیونکہ وہ اس کے بعد واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلو۔ شاید انہیں ریئلائز ہو گیا تھا کہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اب جب انہوں نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو ان کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ بار بار انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی گاڑی پھر سے پہلے کی طرح بالکل بند ہو گئی، اور پیچھے والی گاڑی بھی بند ہو گئی اور یہ گاڑی بھی بند ہو گئی۔ اب تو وہ سب لوگ واقعی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، ہم لگتا ہے پھر کسی ٹریپ میں پھنس گئے، کیونکہ جو ہمیں منع کیا جا رہا تھا ہم نے کسی کی بات نہیں سنی، اور ہم اس روڈ پہ پھر بھی آ گئے۔ خیر اس کے ابو نے کہا کہ ابھی اتر کے گاڑی کو دیکھنا پڑے گا کھول کے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے ابو اترے، اس کے چاچو اترے، وہ دونوں بھائی بھی اتر گئے، اور وہ اتر کے اپنی گاڑیوں کے بونٹ کھول کے کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کہ نہ کوئی تار ہلی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور پیچھے بیٹھی ان کی دادی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، اور ان کی امی بھی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ یہ انسانی معاملہ نہیں ہے۔
تو جب گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو ان کی دادی نے آواز دی کہ آ کے سب لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور شیشے بند کر لیں اور گاڑیاں لاک کر لیں، کیونکہ یہ ہم بہت خطرناک جگہ پہ کھڑے ہیں اور یہ ایک نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی آس پاس، اور یہ ہمارے ساتھ ابھی کچھ بھی تماشا کر سکتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہم ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں اس خالی روڈ پہ، نہ یہاں ہیلپ آئے گی، نہ یہاں کوئی پولیس آئے گی، اور نہ یہاں کوئی انسان آئے گا ہمارے علاوہ۔ تو اگر ہماری گاڑی بھی نہیں چلے گی، ہم باہر کھڑے ہو گئے تو ہم ان کے لیے بڑا ایزی شکار ہوں گے۔ بہتر ہے کہ سارے گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، گاڑیاں بند کر لو اور لاک کر کے بیٹھو اور آیت الکرسی پڑھو۔ اور جب اس کی دادی نے سب پہ سٹریس کیا کہ آیت الکرسی پڑھیں، تو سب کو ان کی بات سمجھ کے تھوڑا ریئلائز ہوا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس وقت ہم کسی اور مخلوق کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی پاگل عورت یا کوئی اتنی انوسنٹ سی بات نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ خیر گاڑی میں جتنے لوگ تھے، بچے بڑے بوڑھے، سب نے آیت الکرسی پڑھی اور آیت الکرسی پڑھتے گئے، اور ساروں نے جب اکٹھے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور پھر گاڑی سٹارٹ کی تو ان کی گاڑیاں سٹارٹ ہو گئیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ جب ہم سب نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو ہم دونوں کی گاڑیاں سٹارٹ ہو گئیں، اور اسی طرح ہم نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اپنی گاڑیاں وہاں سے نکالیں، اور پھر ہم نکل گئے اور ایک سیکنڈ کہیں نہیں رکے۔ آگے جا کے 2-3 ڈرائیور ہوٹل بھی آئے، لیکن ہم نے اپنی گاڑی کو نہ روکا نہ سلو کیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب صبح کی روشنی ہو جائے گی تو پھر ہم کہیں رکیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سارے سفر میں جو خوف ہمارے اوپر طاری رہا ہے، وہ جو ایکسپیرینس ہم نے کیا تھا، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دیکھا تھا، عام انسان لگ رہی تھی جو، جس طرح وہ غائب ہوئی ہے ہماری آنکھوں کے آگے، وہ کسی کو بھی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دن نکل آیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، پھر انہوں نے جا کے کہیں پہ رک کے اپنے لیے پانی چائے وغیرہ چیزیں لیں، اور اس کے بعد فائنلی وہ شادی والی جگہ پہنچے اور شادی اٹینڈ کی۔ لیکن جب واپسی کے سفر کا وقت آیا تو انہوں نے میک شور کیا کہ ان راستوں سے رات کو کبھی نہ گزرے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر فجر کے ٹائم شروع کیا، اور یہ سارا سفر انہوں نے دوپہر کی دھوپ میں گزار کے ختم کیا، اور وہ رات تک اپنے ایریا میں پہنچے جو کہ سیف ایریا تھا، اور اپنے گھر چلے گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کبھی رات کے وقت بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ہوئے جب سب کچھ یاد آتا ہے تو ہمارے پیروں سے جان نکل جاتی ہے، کیونکہ جس وقت آپ اسی چیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو وہ ہمت مل جاتی ہے اس میں سے گزرنے کی، اور آپ کو اتنا عجیب نہیں لگ رہا ہوتا۔ لیکن جب آپ اس سچویشن سے بچ کے نکل آتے ہیں اور بعد میں اپنے گھر کی اپنے روم کی سیفٹی میں بیٹھے ہوئے جب اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش یہ سفر ہم نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔